مخصوص جماعت تبلیغی جماعت ہے، وہ فرقہ ہے دیوبندی. مخصوص جماعت دعوت اسلامی ہے، فرقہ ہے بریلوی. سپاہی صحابہ ہے، فرقہ ہے دیوبندی. وہ کیا ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، فرقہ ہے. ٹھیک ہے نا. جماعت اسلامی نہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، کیا ہے؟ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے؟ کوئی تو بنیاد ہو نا. سارے شامل ہیں. اس لیے کہ آپ جو ریاستی امور ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، نہ کہ فقہ کی روشنی میں. مطلب میں اگر اس کو میں بالکل واضح کر کے آپ کو بتاؤں تو کیا ہے، آج دنیا میں جو تصور ہے نا، ایک ہے سیکولر فیلڈ اور ایک ہے ریلیجیس فیلڈ. سیکولر فیلڈ کیا ہے؟ اجتماعی نظام، معاشی، سیاسی، سماجی نظام. یہ سیکولر فیلڈ ہے جس میں کوئی مذہب دخل نہیں دے سکتا، نہ اسلام، نہ ہندو، نہ کوئی. یہاں یہ لوگوں کی اجتماعی ول سے بنے گا، جو قانون بھی بنے گا. ریلیجیس فیلڈ کیا ہے؟ میرے نکاح طلاق کا مسئلے، نماز پڑھنے کے طریقے، فوتیدگی کے طریقے، جنازہ وغیرہ، یہ ریلیجیس فیلڈ ہے. سوشل کسٹمز جو بھی ہیں، اور یہ جو ریچولز ہوتی ہیں عبادات کی، یہ ریلیجیس فیلڈ ہے. عقیدہ ریلیجیس فیلڈ ہے. تو ایک غیر کیا کہتے ہیں فرقہ وارانہ جماعت کون سی ہوگی کہ جو سیکولر فیلڈ کے اندر قرآن و حدیث کی بات کرے، کسی مسلک کی بات نہ کرے. اور جو ریلیجیس فیلڈ ہے اس میں لوگوں کو آزادی دے دے. جس نے بریلوی ہونا ہے بریلوی رہے، جس نے دیوبندی رہنا ہے وہ دیوبندی رہے، جس نے اہل تشیع ہونا ہے وہ اہل تشیع رہے. ہر مسلک کو آزادی ہوگی اپنی فقہ پر عمل کرنے کی. اس کی نکاح، طلاق، فوتیدگی، نماز، یہ جتنے بھی اس کے طریقے ہیں وہ اس کے مسلک کے مطابق ہوں گے. تو جس کا یہ موقف ہوگا وہ فرقہ وارانہ پارٹی نہیں ہے. جو دوسروں کے مسلک کے اندر بھی جا کے مداخلت کرے گا کہ نہیں ہمارے طریقے پہ نماز پڑھو، تو یہ ایک فرقہ پرست پارٹی ہے. تو جس نے یہ چھیڑ چھاڑ کی تو وہ انشاءاللہ بہت جلدی ذبح ہوگا. اس کی حکومت کو سٹیبلٹی حاصل نہیں ہوگی اور کوئی دوسرا فرقہ اسے کبھی بھی نہیں قبول کرے گا. لہٰذا ایک انقلابی جماعت کو، یا جس کے پیش نظر اقامت دین کی بات ہو، تو جو سیکولر فیلڈ ہے اس میں وہ قرآن و سنت کی بالا تری کی بات کرے، کسی مخصوص فقہ کی بالا تری کی بات نہ کرے.